کہ ایک مرتبہ ایک کارخانہ دار صاحب تھے، انہوں نے رات کے 3 بجے فون کیا، کہنے لگے حضرت جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، ہر نعمت دنیا کی موجود ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دل پریشان رہتا ہے۔ تو اس عاجز نے جواب دیا کہ جس چیز سے سکون ملتا تھا آپ کا خزانہ اس نعمت سے خالی ہے۔ دنیا کے مال پیسے سے سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون شخص ہوتا۔ تو سکون تو ملتا ہے اللہ کی یاد سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے کی۔ جن لوگوں کو نیکی کی زندگی نہیں نصیب ہوتی وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل میں لپٹ کے پڑے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور جو لوگ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ خشک روٹی تو کھاتے ہیں مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا، RCC، تو مزدور ڈے اینڈ نائٹ کام کرتے رہے۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر چھٹی ہوئی تو سب ریسٹ کرنے لگے، تو ہم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ کنکریٹ کے اوپر بغیر تکیے کے ویسے ہی دھوپ کے اندر پڑا ہوا میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نیکی والی زندگی نہیں ہوتی، ظاہر میں کاریں بھی ہوں، بہاریں بھی ہوں، روٹی بھی ہو، بوٹی بھی ہو، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا، پریشان رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، آج کی زندگی میں مادی سہولیات کی انتہا ہے، کھانے پینے میں اتنی ڈشز کے گننی مشکل ہو جاتی ہیں، پینے کے لیے اتنے جوسز ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، مکانات دیکھو تو محل کی مانند، سواریاں دیکھو تو کاریں ایک سے بڑھ کر ایک، بجلی کی نعمت، پنکھے کی نعمت، ریفریجریٹر، سفر کرنے کے لیے ریل گاڑی، جہاز، ٹیلی فون کی سہولت، تو کتنی سہولتیں زندگی میں آ گئیں مگر انسان کی زندگی میں سکون پیدا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔